السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ کیا جنت میں شادی ہوگی کہ نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور سورۃ الدخان کی آیہ نمبر 54 پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک وزوجناہم بحور عین، اور وہاں اس طرح کا حال ہوگا کہ ہم انہیں حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اب جب حوروں سے بیاہ دیں گے، حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے تو کیا معنی ہوا کہ جنت میں نکاح ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف حوروں سے نکاح ہوگا یا حوروں کے علاوہ عورتوں سے بھی نکاح ہوگا۔ اب دیکھیں، دنیا میں جو بیوی رہی ہے وہ تو جنت میں آٹومیٹکلی بیوی ہو جائے گی، اس سے تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں نا، کیونکہ وہ بیوی تھی آپ کی دنیا میں اور آپ ہی کی زوجیت میں اس کا انتقال ہوا، یا آپ کے انتقال ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شوہر کے مرنے کے بعد پھر بیوی تو بیوہ ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایک وقت گزارتی ہے عدت میں اور پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، تو پھر میاں بیوی کا رشتہ تو ختم ہو گیا، تو پھر جنت میں دوبارہ نکاح کی ضرورت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، احکام شریعت دنیا میں مختلف ہیں کہ جسم سے جب روح جدا ہو جاتی ہے تو پھر روح تو باقی رہتی ہے لیکن وہ الگ عالم میں چلی جاتی ہے، تو اس عالم کے قوانین الگ ہیں اور برزخ کے اور جنت کے قوانین الگ ہیں۔ تو اس عالم میں جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ نکاح کر لینا چاہیے، اور پھر اس عورت کو قیامت کے دن اختیار دے دیا جائے گا کہ تم جس شوہر کو چاہے چن لو، اور وہ اسی کو چنے گی جو اخلاق میں بہترین ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو پھر اس کو تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی جنت میں اس شخص کی بیوی کے طور پہ داخل ہو جائے گی۔ رہے غیر شادی شدہ عورتیں اور غیر شادی شدہ مرد، یعنی وہ جن کی شادی ہوئی ہی نہیں کسی سے دنیا میں، تو جن عورتوں نے دنیا میں شادی نہیں کی ان کو جنت میں اختیار دے دیا جائے گا کہ جس آدمی کو وہ پسند کرے اس سے ان کی شادی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی جنت میں کنوارا نہیں ہو۔ اچھا، بعض علماء کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ اگر اس عورت کو کوئی مرد پسند ہی نہ آئے تو پھر اللہ عز و جل اس کے لیے ایک مرد پیدا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس کا نکاح کر دے گا، کیونکہ جنت کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر یہ کوئی ناجائز خواہشات نہیں ہیں، یہ جائز خواہشات ہیں۔ اچھا، طلاق یافتہ عورت کے بارے میں یہی ہے کہ طلاق یافتہ عورت جو ہے اگر وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی، پسند ہی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ہوگا نا کہ ایک چوائس اسے بھی دے دی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بچے ہوں تو اب اس کو چوائس ہوگی کہ بھائی اولاد یہاں پر ہے تمہاری، تو میاں بیوی پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ تمام معاملات جو دنیا میں تم لوگوں کی جدائی کا سبب بنے تھے وہ معاملات تو یہاں نہیں رہے، تو اب یہاں پر تو سب نفس مطمئنہ پر بہترین انسان ہو کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اگر تم چاہو تو تمہاری اسی مرد سے شادی کرا دیتے ہیں، اور بچے بھی جو ہے وہ ماں باپ کو ایک دیکھ لیں گے اور پھر دونوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اگر وہ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اسی بندے سے دوبارہ شادی کر دے گا، کیونکہ اب وہاں پہ طلاق ہو گئی تھی اس لیے اب دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ بھی غیر شادی شدہ عورتوں کا ہوگا، اور اگر وہ چاہے کہ اسے کوئی اور مرد سے شادی کر دی جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور مرد سے اس کی شادی کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک شادی کا ہمیں اگزامپل ملتی ہے۔ تو یہ 3 مثالیں ہوگی، حور عین، غیر شادی شدہ عورت اور ایک ایسی عورت جو طلاق یافتہ۔ اچھا، اب اس ضمن میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر اگر کسی عورت سے ہمیں محبت ہو گئی تھی یا کسی عورت کو کسی مرد سے محبت ہو گئی تھی تو کیا اسے اس کی محبت سے شادی کرنے کا موقع جنت میں دے دیا جائے گا؟ کیونکہ جنت میں تو ایک بندے کی دنیا والی عورتوں میں سے ایک سے زائد ازواج بھی ہوں گی۔ اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے 1-2 باتیں اور کر لوں آپ کے ساتھ۔ دیکھیں، ایسی نیک عورت جس نے ایک کے بعد ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح کیا ہوں، کہ ایک مرد سے نکاح کیا پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کو ایک اور مرد سے اس نے نکاح کیا، تو وہ جنت میں اپنی جنتی شوہروں میں سے جس کو چاہے گی اختیار کر لے گی اور پھر ادھر اسے اختیار دیا جائے گا۔ تو عورت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، اور وہ زیادہ تر یہی اسی طرف ہے علماء کا رجحان کہ جس شوہر نے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا تو وہ عورت اس اچھے اخلاق والے شوہر کو ہی پسند کرے گی۔ اور اگر عورت دیکھے کہ شوہر با اعتبار اخلاق سب برابر ہیں تو ایسی صورت میں پھر عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا رفیق بنا لے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنت کوئی، بعض لوگوں کو نا جنت کے متعلق بڑے عجیب و غریب سے
جو ہے وہ کویشچنز پوچھتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کوئی سیکس فری سوسائٹی نہیں ہوگی کہ ہر مرد اور عورت کو آپس میں تعلق قائم کرنے کی اجازت ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت ایک پاک جگہ ہے، اس کی پاکی ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کی جگہ ہے، وہاں پہ نفس امارہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ پر لوگ داخل ہوں، تو جو تعلق بھی وہاں قائم ہوگا وہ شروع سے ہی قائم ہو جائے گا اور وہ ابد تک قائم رہے گا، اور وہ نکاح کا تعلق ہوگا، اور وہاں پر مرد کے اوپر 4 کی پابندی بھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیں نا سنن الترمذی کی ایک روایت ہے کہ وَيُزَوَّجُ 72 زوجة من الحور العین، کہ شہید کا نکاح 72 جنتی عورتوں سے کیا جائے، اور درجہ صحیح کی روایت ہے، اور وہاں پر جنت میں نا اخلاقی اقدار قائم ہوں گے، البتہ اس طرح کی شریعت کے ہم پابند نہیں ہوں گے جیسا کہ دنیا میں پابندی ہے کہ جنت جو ہے وہ آسائش ہے، بوجھ نہیں ہے، لیکن وہاں پر کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کرے گا نہ سوچے گا، نہ غیر محرم کے بارے میں کوئی سوچے گا، نہ دیکھے گا، نہ اس کو خیال ہی گزرے گا۔ وہ اخلاقی اقدار جو انسانی فطرت کا حصہ ہیں وہ باقی شادی کر پائے گا۔ تو اگر دونوں جنتی ہوں تو ایسی خواہش میں مذائقہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو سورہ زخرف کی آیت ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہاں پر ان جنتوں میں اسے یہ سب کچھ ملے گا جس کی اس کا نفس خواہش کرے گا، اور نفس کسی غلط چیز کی خواہش نہیں کرے گا، اور وہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اللہ عز و جل نے یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، تو چونکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور یہ کوئی ناجائز خواہش تو ہے نہیں، اور تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکی تو کیا جنت میں اس سے شادی کر پائے گا؟ تو اس کے ضمن میں علماء کرام اس آیہ مبارکہ کو رکھتے ہیں، اور یہ پھر عورت اور مرد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء جو ہیں وہ سورہ فصلت کی آیت جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں جو تمہارا نفس چاہے گا وہ ملے گا، اور وہ بھی جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا، کہ ذیل میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی دنیا میں تھے، طلاق بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ دنیا کے بعد آخرت میں اب میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے، کسی بھی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت بعض علماء کا رجحان اس طرف بھی گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر دونوں میں جدائی ڈال دے گا، اور پھر دونوں جس اور شخص کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی استوار رکھنا چاہیں پھر وہ اسی کے ساتھ استوار رکھیں گے، اور پھر پہلے والے کی طرف کبھی نہ انہیں خیال گزرے گا، نہ اس کی یاد آئے گی، نہ کبھی پلٹ کے آئیں گے۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے کہ قرآنی آیات کے ذیل میں علماء کرام کے جو رجحانات گئے ہیں، آپ لوگوں کے جو سوالات آئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو رجحانات ہیں ان کو یہاں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے آسانیاں کرے اور جنت الفردوس میں داخل کرے اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بہترین، یاد رکھو کہ بہترین انسان جو ہے نا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی ایسا سوال آتا ہے جو انسان کے بہترین لیول سے نیچے کا ہو تو آٹومیٹکلی آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جنتی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، جنتی کی سوچ ہی نہیں ہو۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid